السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وضاحت اور ایک گزارش۔ بروز منگل 12 جنوری 2021 کو ایک اطلاع ملی کہ بمقام دارالسلام میں حضرات علماء، دانشوران اور ذمہ داران مساجد کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہے جو ملک کے حالات پر ہے۔ عزیز یہ سنتے ہی فوراً دارالسلام پہنچا۔ وہاں ذمہ داروں نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام اور دانشوران اور مسجد کے ذمہ داران تشریف لائے تھے۔ حضرات علماء کرام کے خطابات شروع ہوئے۔ وہاں پر ملک کے تمام حالات کے بجائے صرف شہر کا ڈی جے ہلی کا مسئلہ تھا، اس پر بات ہوئی، اور یہ اعلان ہوا کہ 22 تاریخ بروز جمعہ جنوری 2021 کو پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج کا طریقہ یہ ہوگا کہ شہر کے تمام مسلمان پرامن احتجاج کریں گے، دکانوں کو بند کر کے، اپنے مصروفیات کو بند کر کے۔ جب میری باری آئی تو میں نے بھی وہی کہا جو حضرات علماء کرام نے، اور وہاں میں نے 2-3 باتیں صاف صاف اور کھری کھری رکھی۔ باہر نکلتے ہوئے کچھ چینل والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے وہاں پر جو اعلان ہوا تھا اس کی وضاحت کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اور بھی بہت سارے حضرات علماء کرام اور دانشوران اور مسجدوں کے ذمہ داران اور خاص شخصیات جو صرف ریاست کرناٹک کے نہیں بلکہ ریاست بنگلور کے نہیں بلکہ ریاست کرناٹک اور پورے ملک کے ایسے ہیں جو اس مسئلے پر اتفاق نہیں رکھتے اور تسلی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اور ان حضرات کا جو اتفاق نہیں رکھتے اور تسلی کا اظہار نہیں کیے، ان لوگوں کا یہ خیال ملک کے نازک حالات کے تحت میں 100% صحیح ہے، کیونکہ 11 اگست کے حادثے کے بعد ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا۔ ہمدردان قوم و ملت اور ذمہ داران مساجد اور بہت سارے دوسرے ذمہ داران اور بالخصوص حضرات علماء کرام اپنے اپنے طریقے سے محنت کو جاری رکھے ہوئے، اور اب باوثوق ذرائع سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس مہینے کے اخیر میں یا آئندہ مہینے کے شروع میں بہت سارے بچے ہمارے بڑی آسانی کے ساتھ رہا ہو جائیں گے، اور کچھ بچے قانونی کارروائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے، اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے وقت اس قسم کے احتجاج کا اعلان کرنا مزید حالات کو بگاڑنے کے برابر ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات بگڑے، اور بھیز بدل کر دشمن حالات بگاڑ کر چلے جاتے ہیں، اور نقصان ہم کو ہوتا ہے، بجائے لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ اور اس قسم کے احتجاجات اس وقت کامیاب ہوتے ہیں، مثلاً اگر کسی پارٹی احتجاج کا اعلان کرتی ہے تو پوری پارٹی کا اتفاق ضروری ہے۔ کسی قوم کی طرف سے احتجاج کا اعلان ہوتا ہے تو پورے قوم کی طرف سے اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پارٹی کے اندر اختلاف ہو یا قوم کے اندر اختلاف ہو اس مسئلے میں، وہ احتجاجات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں۔ لوگوں میں بات کشمکش میں کہ 22 تاریخ کو بند ہے کہ نہیں بند ہے، بات پھیل چکی ہے، بہت سارے علماء اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے۔ ایسے وقت میں اگر اعلان بند کا کرے، اور کچھ لوگ بند کرے اور کچھ لوگ بند نہ کرے، تو پھر ہمارا بند اور ہمارا احتجاج ایک مذاق بن جائے گا۔ کوئی وہ بھی جمعے کا دن آتے جاتے ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی شرارت کر دیا، پھر ایک بہت بڑے مسئلے کا دروازہ کھل جائے گا، اور جو دروازہ الحمدللہ دعاؤں کے ذریعے اور محنتوں کے ذریعے سے اب کھلنے والا ہے، وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس لیے اس احتجاج کے اعلان پر پھر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اعلان ہو گیا ہے نا، اب کیسے اس کا انکار کریں؟
ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے ہمارے شہر کے اندر اور ریاست کے اندر اور ملک کے اندر احتجاج اور بند کا اعلان ہوا ہو، کچھ حالات کے تحت میں اس کے منسوخ کا بھی اعلان ہوا ہو۔ کل صبح کو بند ہونے والا ہے، آج شام کو اس کے کینسل کا اعلان آتا ہے۔ رجوع بھی تو ایک چیز ہے نا، بہت حالات نازک ہیں۔ ایسے وقت میں ہر قدم ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا، اور یہ جملے اور میری یہ باتیں ہمت کے خلاف نہیں، حالات کے تحت میں عرض کر رہا ہوں میں۔ اس لیے جب تک اس قسم کے مسائل میں پورے قوم کا اتفاق نہیں ہوتا، اس مسئلے میں قدم آگے ہرگز نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وہ 12 جنوری کے جلسے کے بعد جو کلپ میری پورے بنگلور کے اندر پھیلی ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ مزمل صاحب بھی اعلان کر دیے ہیں بند کا۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ اس میں بہت سارے اکابر، اہل نظر اور فکر، علماء کرام، دانشوران، ذمہ داران، شہر کے اور ملک کے حالات کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے والے اس پر اتفاق نہیں رکھتے، تو میں اسی وقت رجوع ہو گیا، اور میں کسی قسم کا اس کے بعد اعلان بھی نہیں کیا۔ اور آج میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں رکھتا۔ اس لیے جو حضرات تنظیمیں، تحریکیں، جمعیتیں، جماعتیں اعلان کر چکی ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، کم ہمتی اور بے ہمتی کی بات نہیں، یہ بالکل غور و فکر کی بات ہے۔ اپنے اس اعلان پر پھر ایک مرتبہ یہ حضرات بیٹھے، غور و فکر کرے، ورنہ پھر کوئی شرارت ہوگی تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اگر صحیح طریقے پر بند نہیں ہوا تو پھر شرمندگی ہوگی۔ اسی کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام حالات میں متفق اور متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں آ کر ہم کو کبھی کوئی کام کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہی شہر کے ایک مولانا نے اپنے خطاب میں فرمایا، جذبات سے جتنا نقصان ہوا ہے اتنا تو دشمن سے بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے اور مسلمانوں سے گزارش ہے، جب تک متفق فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آتا، ہم اپنے طرف سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے شہر، ہماری ریاست اور ہمارے ملک میں امن کے فیصلے فرمائے۔ جو بچے ہمارے گرفتار ہیں، اللہ تعالی جلد سے جلد ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔